بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 78 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مساجد کا دعوتی کردار، یعنی کہ دور حاضر میں مساجد کے اندر کس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح مسجد جو ہے وہ ایک مرکز کی حیثیت ہونے کے اعتبار سے دعوت کے لیے جو ہے وہ ایک سازگار ماحول فراہم کر سکتی ہے، اور کس طرح مسجد سے ہم جو ہے وہ دین اسلام کی اشاعت کا کام لے سکتے ہیں۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد جو ہے اسلام میں اس کو عبادت، تعلیم و تربیت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مرکزی مقام حاصل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی جو مرکزی مقام ہے وہ مسجد ہی رہی ہے اسلام کی۔ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز اور منبع مسجد ہی تھی۔ اسلام کی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ مسجد سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مدینے کے باہر مسجد قائم کی، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح دینی اور دنیاوی تعلیمات جو ہیں وہ مسجد سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ اسی مسجد نبوی سے پھر آگے چل کر جو ہے وہ علم و عرفان، تہذیب و تمدن اور اتحاد اور اجتماعیت کے جذبات پروان چڑھے، اور پھر اس طرح سے ایک معاشرہ وجود میں آیا۔ پورے معاشرے کو مسجد نے منور کر دیا، اور اس طرح سے ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی کہ اس کے نقوش جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ نظر آتے رہیں گے۔ موجودہ دور میں مسلمان معاشروں میں جو معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور انتظامی بگاڑ کی وجہ سے مسجد سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اس کی جو وجہ ہے معاشرتی اخلاق کی موجودہ دور میں یا سیاسی اور انتظامی بگاڑ کی وجہ جو ہے وہ مسجد سے تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ مسجد سے مسلمان کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، یعنی جب مسجد سے مسلمان کا تعلق کمزور ہوا اسی دن سے جو ہے وہ اخلاقی بگاڑ بھی پیدا ہوا، معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوا، اور انتظامی بگاڑ بھی پیدا ہوا۔ وہ مسجد سے تعلق کے کمزور ہونے کی ہی وجہ سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو ہمیں بنیادی جو کردار ہے مسجد کا اس کو دوبارہ سے فعال کرنا ہوگا، اور اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا، تاکہ معاشرے کے اندر امن اور آشتی پیدا ہو جائے اور معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ یعنی کہ جو معاشرے میں امن آئے گا وہ اسی مسجد کے کردار سے آئے گا۔ مسجد جب فعال ہوگی تو مسجد کے کردار سے ہی معاشرے میں امن بحال ہوگا۔ مسجد کیسے کہتے ہیں؟ مسجد کی تعریف، ویسے تو یہ عربی کا لفظ ہے، سجدہ سے بنا ہے۔ اس کے معنی جو لفظی معنی ہے وہ خشوع و خضوع کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس سے مراد وہ مقام یا جگہ ہے جہاں مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے جا سکیں اور انفراداً یا اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکیں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر مسجد ایسی جگہ کا نام ہے جہاں مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت کر سکیں، چاہے وہ انفراداً ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر نماز کی ادائیگی ہو۔ دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبہ شریف ہے، جس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو فرشتوں نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کی دیکھ بھال کی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، وہ برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے
ہدایت کا جو ہے وہ جہان والوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، یہ سب سے پہلی مسجد ہے دنیا کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بنوایا۔ تو یہ سب سے پہلی مسجد ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا تھا۔ مسجد حرام کے بعد دوسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، جسے حضرت داؤد علیہ السلام اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ اور اسلام کی آمد جب ہوئی تو مدینہ منورہ میں جو سب سے اسلام کی اولین مساجد ہیں وہ قباء مسجد ہے اور مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد حرام کے بعد دوسری بڑی مسجد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور جس کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور اسلام کی آمد کے بعد مدینہ منورہ میں جو اسلام کی مساجد ہیں، اولین مساجد ہیں، وہ مسجد نبوی اور مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء یہ تصویر ہے مسجد قباء کی، اور مسجد نبوی بھی اسلام کی اولین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ اسی طرح ہر دور میں مساجد مسلمانوں کی ثقافت، فنون لطیفہ کا بے مثال نمونہ دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ ہر دور میں مسلمانوں نے مساجد تعمیر کی ہیں، حکمرانوں نے بھی تعمیر کی ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ثقافت اور فنون لطیفہ کی حامل ہیں اور بے مثال نمونہ ہیں۔ ایسی مساجد مسلمانوں نے بنائی جو کہ فنون لطیفہ کی بے مثال جو ہے وہ نمونہ ہیں۔ قرآن مجید میں مسجد کا لفظ 28 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر 2 آیات میں نے یہاں لکھی ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں مسجد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس میں بھی مسجد کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ 28 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم میں مسجد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی مسجد کا ذکر ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سارے مسجد سے متعلق فضائل اور اس کی اہمیت کے متعلق روایات موجود ہیں، جن میں مسجد کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے۔ تو ان روایات سے جو ہے وہ مسجد کی اہمیت، فضیلت اور مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، کہ جو ہے وہ رخت سفر نہ باندھا جائے سوائے 3 مساجد کے، یعنی کہ جو سفر کرنے کی اجازت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مساجد کی طرف ہے۔ ایک تو مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسری میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی۔ رحال پجاوا یعنی کہ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو پجاوا کہا جاتا ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر اونٹ کے اوپر سفر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ سفر جو کرنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے تو وہ ان 3 مساجد کی طرف ہے۔ تو اس میں یہ مسجد کا ذکر ہے، 3 مساجد کا، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے محبوب ترین جگہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض ترین جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ تو اس طرح سے اس حدیث کے اندر بھی مسجدوں کی جو ہے وہ فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو اللہ کے بندے اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں انہیں جو ہے وہ بشارت دے دو، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو اللہ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی مساجد کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نور تام، قیامت کے دن ان کے لیے جو اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں ان کے لیے ایک مکمل نور ہوگا۔
مسجد کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر اس کے مختلف پہلو ہیں۔ موجودہ دور میں جو اصلاح معاشرہ کا کام لیا جا سکتا ہے یا مسجد کا جو اس حوالے سے کردار ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ نمبر 1 روحانی تربیت میں مسجد کا کردار، نمبر 2 معاشرتی کردار، نمبر 3 مسجد اور تعمیری کردار، نمبر 4 ثقافتی کردار، نمبر 5 معاشی اور مالی کردار۔ ان تمام کو ہم تھوڑا تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ مسجد کا جو کردار ہے اس کے کون کون سے پہلو ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ تو یہ 5 کردار ہیں۔ مسجد مسلمان کی چونکہ روحانی تربیت گاہ ہے، اس لیے جو ہے وہ مسجد جو ہے اس کے اندر روحانی تربیت کے اندر جو کردار ادا کرتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 طہارت و صفائی، یعنی مسجد کی طرف جب مسلمان رخ کرتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو وہ اپنی طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرتا ہے، اگر وہ غسل اس کا ہے، وضو کی ضرورت ہے تو وہ وضو کرتا ہے۔ صفائی، اگر کپڑے اس کے ناپاک ہیں تو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو وہ صاف کرتا ہے۔ اس طرح سے روحانی تربیت میں مسجد کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ توحید بھی جو ہے یہ مسجد کی اس میں روحانی تربیت میں آ جاتی ہے کہ توحید کا سبق بھی مسجد سے ہی انسان کو ملتا ہے کہ نماز کی ادائیگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی انسان مسجد سے سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی تربیت میں تعلق باللہ میں مضبوطی بھی مسجد سے ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ 5 دفعہ ملاقات کرتا ہے دن میں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرائض ادا کرنے کا جذبہ جو ہے یہ بھی مسجد کے اہم بنیادی کردار میں سے ہے کہ انسان کے اندر نماز جیسے اہم فریضہ ہے اس کی ادائیگی سے تمام فرائض کے اندر ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ نماز باجماعت ادا کرنے سے روح کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ کامل توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے سے دل کے اندر جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یہ جو خیالات ہوتے ہیں، دل ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی تربیت کے علاوہ معاشرتی کردار بھی ہے مسجد کا کہ مسجد مسلم معاشرے کا مرکز اور مرجع ہے۔ بہت سارے معاشرتی امور اس سے وابستہ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ مثلا جو ہے وہ ملت واحدہ، یعنی کہ ایک ملت، مسلمان جب نماز کے لیے جب جاتے ہیں مسجد میں تو تمام مسلمانوں کے جو آپس کے جو رشتے ہوتے ہیں یا جو رشتہ اخوت ہے وہ اس سے جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ملت واحدہ کا تصور بھی یہ ایک معاشرتی کردار ہے مسجد کا۔ اس کے علاوہ حقوق و فرائض جو ہیں یہ بھی مسجد کا معاشرتی کردار ہے۔ جب مسلمان مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں تمام حقوق جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، ایک دوسرے کا احترام اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا وغیرہ، یہ بھی معاشرتی کردار ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی کردار جو ہے وہ اجتماعی مسائل کا ادراک بھی جو ہے وہ مسجد کا معاشرتی کردار ہے کہ جو ہے وہ معاشرے میں مسجد کے ذریعے سے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بلا رکاوٹ انسان مل سکتا ہے اور جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ مسجد جو ہے یہ معاشرتی کردار بھی ادا کرتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مساجد کے دعوتی کردار کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا مساجد کا معاشی و ثقافتی کردار اور مسجد کے دعوتی کردار کی بحالی کے اقدامات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔